السلام علیکم۔ آج کی کہانی نانی زبیدہ کی کہانی۔ ایک چھوٹے گاؤں میں سکون بھری زندگی، ہر طرف ہریالی، خاموش فضا پھیلی ہوئی تھی۔ مٹی کے گھر اور کچے راستے نظر آتے تھے۔ لوگ سادہ دل اور محبت کرنے والے تھے۔ اس گاؤں میں بچی رہتی تھی، اس کا نام سائرہ تھا۔ سارا نہایت معصوم اور پیاری بچی تھی، اس کی ہنسی سب کو خوشی دیتی تھی۔ گاؤں والے سے پیار کرتے، مگر سارا کا دل ایک شخص سے سب سے زیادہ جڑا تھا۔ وہ شخص اس کی نانی تھی۔ نانی کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ بی بی نرم دل عورت، ان کی آنکھوں میں شفقت بھری، وہ سارا کو جان سے زیادہ چاہتی۔ ہر صبح سارا نانی کے پاس دوڑتی ہوئی خوشی سے پہنچ جاتی۔ نانی اسے گود میں بٹھاتی، پیار سے اس کے بال سہلاتی اور دعا سے اس کا ماتھا نرمی سے چوم کر مسکرا دیتی۔ سارا کو یہ لمحے بہت اچھے اور دل کو سکون دینے والے تھے، محسوس ہوتے رہتے تھے ہمیشہ ہی۔ نانی پرانی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں نصیحت چھپی ہوتی تھی، محبت کا پیغام ہوتا۔ سارا خاموشی سے سنتی رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکتی تھی۔ کبھی وہ سوال بھی پوچھتی تھی، نانی مسکرا کے جواب دیتی تھی۔ دونوں کا وقت خوشی سے آہستہ سے گزر جاتا تھا۔ روزانہ سارا کے والد محنتی آدمی، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے۔ ان کی ماں گھر کے کام خاموشی سے سنبھال لیتی تھی۔ گھر سارا تھا، مگر محبت ہر طرف محسوس ہوتی تھی۔ نانی اکثر گھر کے صحن میں چارپائی بیٹھ جاتی تھی اور سارا پاس بیٹھ کر باتیں کرتی اور چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی۔ نانی ہر بات کو پیار اور صبر کے ساتھ سمجھاتی۔ وہ کہتی، بیٹی، سچ ہمیشہ انسان کو عزت دیتا ہے، جھوٹ انسان کو اندر سے کمزور اور پریشان کر دیتا ہے۔ سارا یہ بات دل میں خاموشی سے محسوس کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا کہ سارا ایسا بڑی ہونے لگی، مگر نانی کا پیار کبھی کم نہ ہوا۔ ہر شام نانی دعا کرتی، اللہ اس بچی کو خوش رکھے، اس کی زندگی آسان بنائے۔ ایک دن سارا بیمار ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ نانی بہت فکر مند ہوئی، وہ ساری رات جاگتی رہی، اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، دعا مانگتی رہی خاموشی سے۔ صبح ہونے تو نانی کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ جب سارا نے آنکھ کھولی تو نانی کے چہرے پر سکون آیا، خوشی کی روشنی آئی۔ انہوں نے سارا کو گلے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارا کمزور آواز میں نانی سے بات کرنے لگی۔ نانی نے پیار سے کہا، بیٹی تم میری دنیا ہو، تمہاری مسکراہٹ میری خوشی ہے اور میری دعا کا سبب ہو۔ سارا کی آنکھوں میں پیار کے آنسو چمک اٹھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور سارا پہلے سے سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئے خواب تھے، مگر نانی کی باتیں ہمیشہ یاد رکھتی تھی۔ اس کے دل میں روشنی بنی۔ ہر صبح نانی کے پاس بیٹھ کر باتیں سننا پسند کرتی تھی۔ نانی اکثر ماضی کے قصے آہستہ آہستہ سنایا کرتی تھی۔ وہ بتایا کرتی تھی کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر ہمت ضروری ہوتی ہے۔ سارا غور سے سنتی رہتی تھی، کبھی سر ہلا کر مسکراتی۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا، ہر طرف خوشی کی فضا پھیلی، بچے کھیلتے دوڑتے نظر آئے۔ سارا میلہ دیکھنے گئی، مگر نانی نے نرمی سے کہا، بیٹی زیادہ دیر مت باہر رہنا۔ سارا نے مسکرا کر وعدہ کیا، خوشی سے آگے بڑھی۔ میلے میں رنگ برنگی دکانیں، میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھلونے دیکھ کر سارا رک گئی، اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں خوشی بھر گئی۔ اس نے چھوٹی سی گڑیا دیکھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا دیر تک اسے دیکھتی رہی، مگر اس کے پاس پیسے زیادہ نہ تھے خریدنے کے لیے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، دل میں ہلکی سی اداسی، مگر نانی کی بات یاد آئی کہ وہ کہتی تھی کہ لالچ اچھی عادت نہیں۔ بیٹی سارا نے گہری سانس لی، مسکرا کر میلہ دیکھتے رہی۔ شام ہونے تک آسمان پر سنہرے رنگ پھیل گیا۔ سارا جلدی سے گھر لوٹی، نانی دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ جب سارا واپس آئی، نانی کے چہرے پر سکون اور محبت بھری مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، بیٹی میلہ کیسا لگا؟ سارا خوشی سے بولی، بہت اچھا، مگر تھوڑا عجیب۔ نانی نے حیرت سے پوچھا، پھر نرمی سے سوال کیا، عجیب کیوں بیٹا؟ سارا نے سب سچائی سے بتایا، ایک گڑیا پسند آئی مگر پیسے کم تھے میرے۔ نانی نے مسکرا کر کہا، بیٹی ہر خواہش پورا ہونا ضروری نہیں، ہمیشہ انسان کو صبر سیکھنا چاہیے۔ سارا نے خوشی سے سر ہلا دیا اور قبول کیا۔ رات کا وقت آہستہ آہستہ گاؤں میں چھانے لگا، چاندنی صحن میں پھیل گئی۔ نانی نے سارا کو بلایا اور پاس بٹھا کر لیا اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر دھیرے سے بولی، بیٹی زندگی میں اصل خوشی دل کی خوشی اور محبت میں ہوتی ہے، دولت میں کبھی نہیں ہوتی۔ دولت کبھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، مگر اچھے اعمال انسان کو یادگار بناتے ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے نانی کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے سے کہا، نانی میں ہمیشہ آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ نانی کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی کہ اللہ میری اس بچی کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانا۔ گاؤں کی رات پرسکون اور خوشی خاموش ہو چکی تھی، مگر نانی اور سارا کے دل میں محبت اور روشنی جل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا کہ سارا پہلے سے بڑی لگنے لگی تھی، مگر دل اب بھی معصوم تھا، نرم مزاج ہی رہا۔ نانی کی باتیں اس کے دل میں
چراغ بن چکی تھی، ہر مشکل میں انہیں یاد کر کے حوصلہ پاتی۔ گاؤں کی زندگی ویسے ہی سادہ اور پرسکون، مگر موسم بدلنے لگے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ زمین پر گرنے لگے۔ نانی کی طبیعت بھی کبھی کبھی کمزور ہونے لگی تھی، وہ پہلے کی طرح زیادہ کام نہ کر پاتی تھی۔ سارا اکثر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی خاموشی سے، ان کا ہاتھ پیار سے تھام لیتی تھی۔ نانی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ دھیرے سے ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا، آہستہ آسمان پر سرخی پھیلی تھی۔ سارا نانی کے پاس چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نانی نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، زندگی کا سفر ہے جو ہر انسان کو طے کرنا ہوتا ہے۔ آخر سارا نے حیرت سے نانی کو دیکھا، خاموشی سے۔ نانی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، اگر کبھی میں تمہارے پاس نہ ہوں تو اداس مت ہونا بیٹی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، ہمیشہ۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے نانی کو گلے لگایا اور پھر بولی، نانی آپ کہیں نہیں جائیں گی، کبھی نہیں۔ نانی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آسمان کی طرف دیکھا، خاموش، پھر کہا، بیٹی، انسان ایک دن اللہ کے پاس جاتا ہے، مگر محبت باقی رہتی ہے ہمیشہ۔ رات گہری ہوتی گئی، خاموشی پھیل گئی ہر طرف۔ آہستہ سے سارا بھائی نانی کے سو گئی، تھک کر۔ آخر صبح ہوئی تو پہلی روشنی صحن میں پڑی، نرم ہوا چلنے لگی دھیرے سے۔ پھر سارا کی آنکھ کھلی، اس نے فوراً نانی کو دیکھا، مگر نانی بہت خاموش پڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، گہرا اور پرسکون سا لگ رہا تھا۔ سارا نے ہلایا، نانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اسے احساس ہوا نانی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، خاموشی سے، مگر اس نے نانی کی آخری بات یاد رکھی، بیٹی، اداس نہیں ہونا، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ سارا نے آنسو پوچھ لیا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر دل میں کہا، نانی، میں آپ کی بات ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ وقت گزرتا گیا خاموشی سے، مگر سارا کی زندگی میں نانی کی تعلیم زندہ رہی ہمیشہ۔ وہ ہر وقت کسی سے محبت اور سچائی سے پیش آتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، سارا اپنی نانی جیسی بن گئی ہے، اور سارا کو یہ سن کر بہت مسکرا دیتی تھی خاموشی سے۔ اس کے دل میں نانی کی یاد ہمیشہ روشن رہی، جیسے چراغ کبھی بجھتا ہی نہیں ہوتا۔